دوستوں ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ سمجھیے کہ خبروں کا یہ آج دن ہے، بڑی خبروں کا۔ اور آج کی جو سب سے بڑی خبر جو ہے وہ جس طرح سے ہماری اور آپ کی جڑی رہی ہے، اس سے پہلے آپ ہمارا ویلاگ بھی دیکھ چکے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک کومبو جو ہے وہ پریس کانفرنس، اور اس میں صحافیوں کی طویل سوالات اور اس کے اوپر جو ہے پھر ان کے بہت سارے جوابات، اور اس حوالے سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ آج لوگوں تک پہنچایا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جب اس کے اندر بہت ساری اہم چیزوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے، تو پھر حکومت یعنی اس وقت جو پی ٹی آئی کی جانب سے جب ان کے اوپر یا گزشتہ حکومت کے اوپر جب اتنے سارے سوال، اور عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ سوالات جو اٹھائے گئے، اس کا جواب جو ہے وہ کیوں نہ کوئی دیتا، اور اس کے جواب دینے کے لیے پی ٹی آئی کے جو بیسٹ فیسز ہیں نا وہ سامنے آئے، اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب، وائس چیئرمین اسد عمر صاحب، فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری سارے لوگ اپنی اپنی جگہ کے اوپر، یعنی یہ تینوں بڑے منجے ہوئے ہیں، ایک طرف تو تجربہ ہے، دوسری جانب جو ہے وہ بہت سارا نالج ہے، اور پھر فواد چودھری کے اندر جو ہے وہ دونوں چیزیں ہیں، اور اگین ایک ایگریشن بھی جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ تو فواد چودھری نے سب سے پہلا جو ایک امپریشن دیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو یہ تصور ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوگا، یا اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس جو ہے وہ آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ آئی ایس پی آر کی جو بریفنگ سے مجھے بہت ہی شدید دھچکا لگا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم بہت ساری چیزوں کے جوابات تو دے سکتے ہیں، مطلب وہ اگر کوئی بات کی ہوئی ہو خواجہ آصف نے، رانا ثناءاللہ نے، اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ فواد چودھری بڑے اپنے شدید رد عمل کی وجہ سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں اور پسند بھی کیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر۔ ان کی ایک بہت ہی ایک اہم پوزیشن ہے۔ میں یوزلی بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے رہنما ہیں، لیکن جتنا پریسائز جو ہے وہ بہت سارے جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ سوالات کرتے ہیں، لیکن جتنا حاوی ہو کے جو ہے وہ فواد چودھری جوابات دیتے ہیں، شاید ہی کوئی دوسرا جو ہے وہ اس طریقے سے دے، اور سمویئر ایروگنٹ بھی جو ہے وہ کہیں پہ ہوتے ہیں۔ اچھا، بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ رانا ثناءاللہ، خواجہ آصف، اگر کوئی اس طرح کوئی پریس کانفرنس ہو تو جواب دے سکتے ہیں، لیکن اداروں کا جواب جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا، نہیں دے سکتے، کیونکہ ایک عزت اور احترام کا ہمارا رشتہ ہے جو ایسے ہی برقرار رہنا چاہیے۔ فوج اور سیاسی قیادت دونوں کی عزت جو ہے وہ ضروری ہے۔ آئی تھنک اٹس ویری رائٹ، اس میں بالکل صحیح بات ہے۔ جیسے ہی جب کوئی ادارے کہتے ہیں کہ ہمارے چیف کی جو ہے وہ یہ لیگیسی ہے، تو بالکل سیاسی رہنماؤں یا ان کے وزیر اعظم کی بھی ایک لیگیسی ہے، وہ چاہے، لیکن اگین یہی ہے کہ اس میں پھر آپ یہ نہ کریں، پک اینڈ چوز نہ کریں کہ وہ وزیر اعظم جو ہمارا تھا صرف اس کی ہے، لیکن وہ وزیر اعظم جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارا نہیں بھی ہے، آپ اپوزیشن میں ہے کوئی دوسرا، تو اس کو بھی آپ اتنا ہی مقدم جو ہے وہ سمجھیں۔ دیٹ از واٹ ایگزیکٹلی دا ڈفرینس۔ ہمارے ہاں یہ تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہمارے سیاستدان اپنی وزیر اعظم کے لیے جو ہے وہ زیادہ سوچتے ہیں کہ اس کا تکریم اور عزت احترام، لیکن جو دوسرے پارٹی کا وزیر اعظم اس کے لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ نہیں سوچتے۔ اچھا، اینی وے، انہوں نے کہا کہ جو لاہور میں یہ پریس کانفرنس ہوئی، کیونکہ لاہور سے صبح جو ہے وہ نکل رہا ہے جی، اور انہوں نے کہا پریس کانفرنس اگر ہم نے کر رہی ہو، اور اچھا ایک، لیکن انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ اپنی مطلب انہوں نے اپنا جو ہے وہ اپنا جو روایت ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کے دن میں جب کہ بھارت کا جو ہے وہ وزیر دفاع جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کر رہا ہے، اور اس کے جواب کے اندر جو ہے وہ پاکستان اور وہ یعنی بھارت کا وزیر دفاع کہتا ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت جو ہے وہ واپس لیں گے پاکستان سے، بدقسمتی سے جو ہے وہ ہماری پریس کانفرنسز میں ہندوستان کے وزیر دفاع کے بیان کے اوپر جو ہے وہ کوئی رد عمل یا اس کے اوپر کوئی بات کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھی گئی، اور زیادہ تر فوکس جو ہے وہ سیاسی لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ رہا ہے۔ اینڈ دیٹ از اے کویسچن، اینڈ آئی فیل کہ جس طرح سے فواد چودھری کی ایک اپنی جو ہے وہ لائن ہے، تو انہوں نے یہ اپنا ایک سوال جو ہے وہ یہاں پہ کھڑا کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اور بہت طریقے سے حوالے سے باتیں کی کہ پاکستان جیسا ملک جس کے جغرافی صورتحال اس طرح کی ہو، اور زیادہ جو ہے وہ فوج جو ہے وہ سے لوگ جو ہے وہ عشق کرتے ہیں ہمارے ہاں، بالکل۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک فریم ورک طے کرنا ہے کہ کیا پاکستان کو جمہوری ملک بنانا ہے، یا پھر جو ہے وہ کوریا کا ماڈل، اور یا پھر جو ہے وہ یہ ایک اگین ان کی ایک سرٹنلی
ایک تنقید کا جو ہے وہ تھا، یا ایک کم از کم بہرحال وہ ایک دینا چاہ رہے تھے کہ بھی what exactly we have to choose right now, it is a time like کہ بھی کم از کم جب ہم بہت ساری چیزوں کو اپنی کر رہے ہیں تو ہمیں اب آنے والے دنوں کے لیے جو ہے وہ سوچ لینا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد پنجاب میں عوام نے 3/4 سے الیکشنز جو ہے وہ جیتے ہیں، یعنی انہوں نے بتایا کہ ہم نے 2/3 بھی نہیں 3/4 سے جو ہے وہ الیکشن جیتے ہیں، جو کہ یہ مظہر ہیں ان سب چیزوں کا کہ اس وقت جو ہے وہ پاپولیرٹی ہماری کہاں پہ جو ہے وہ جا رہی ہے، یعنی یا اس وقت جو ہے وہ ہماری جماعت کی جو ہے وہ پاپولیرٹی پی ٹی آئی کی کس جگہ کے اوپر جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت ساری جو ہے وہ کہی ہے، ارشد شریف کے حوالے سے کہا، کیونکہ اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا جی ارشد شریف نے صدر مملکت کو تحفظ کے لیے خط لکھا، ان کی فیملی کو بھی جو ہے وہ تھریٹ تھا خیبر پختونخوا کی حکومت کے کہنے پر وہ باہر نہیں گئے، وہ باہر نہیں جانا چاہتے تھے، اس لیے وہ ویزا پر نہیں گئے، اسی لیے وہ ویزے پر جو ہے وہ نہیں گئے، ویزا لینا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب رانا ثناء اللہ نے 16 کیسز بنائے لیکن جسٹس عطر مللہ نے ان کو ضمانت دے دی، ٹھیک ہے، مطلب یہ کیسز بنائے گئے، اور اگین وہی جو 16 FIR ہے اس کے حوالے سے بات کرتے رہے۔ آج ویسے اور بھی بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی ہے، خاص کر کے جب DG ISI اور DG ISPR یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ہی رہنا چاہیے، تو اس وقت میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ ایک ایسے جنریشن یہ سوچا جائے کہ میرے اوپر یا کسی دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے ہو، تو ایک انسان کس طرح کی کیفیت کے اندر ہوتا ہے جب اس طرح کا FIR کسی کے اوپر ہونا بھی، اور کسی جگہ پہ اس کو کل جانا کسی بیل کے لیے، کہ از دیٹ اے سمپل پروسیس؟ آف کورس اٹ از اے ڈیفیکلٹ پروسیس دیٹ ایکچولی کریٹ آپ کے اندر جو ہے وہ ایک فرسٹریشن جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے، اور شاید یہی وہ وجوہات تھی کہ جس کی بنا کے اوپر ارشد شریف نے جو ہے وہ اس طرح کا فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال اینی وے، مطلب آج اس یہ تو ہوئی ہے، لیکن اب یہ کل کو جب جا کے فیکٹ فائنڈنگ ایک جو ہے وہ کوئی بھی بنے گی، ٹیم بنے گی جس کے اوپر جو ہے وہ یقیناً اس کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ان 16 بندوں کو تو بلائیں نا، ان سے پوچھیں کہ بھائی کون کون ہو آپ کی کیا کیا تکالیف آپ کو ہوئیں اس کی وجہ سے جس کے اوپر آپ نے یہ FIR بنائیں، اور ان سے بھی کہ جنہوں نے یہ FIR کاٹیں۔ مطلب دیکھیں FIR تو کوئی بھی لے کے پہنچ سکتا ہے، لیکن کیا آپ FIR پہنچتے ہی کاٹ لیں؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کل کو کسی کو بھی جو ہے وہ FIR کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو جن اتھارٹیز نے یہ کاٹی ہیں، یعنی حکومت کو، رانا ثناء اللہ کو ایز اے انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ پوچھنا چاہیے اس کے حوالے سے۔ اچھا جی، اسد عمر صاحب جو ہے وہ میدان کے اندر کیسے جو ہے وہ پیچھے رہ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی تنقید کا مقصد ادارے کو کمزور نہیں کرنا، بلکہ فوج کی لیڈرشپ کی ساکھ قومی سلامتی کے لیے اہم جزو ہے۔ تو ہم سیاسی لیڈر کی ساکھ، اور اسی طرح سے سیاسی لیڈر کی ساکھ بھی وہی جو انہوں نے پہلے بھی یہ کہی کہ جس طرح سے فوج ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کوئی عمران خان کے بارے میں بھی بات نہ کریں، کیونکہ جس طرح سے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمران خان کی ہوئی باتیں جو ہے وہ آئی بلیو لائک کہ شاید اس طرح کا آنسر جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال مطلب اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دونوں سائڈز کے اوپر پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا پھر جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ فورسز کی لیڈرشپ ہو، دونوں کا احترام جو ہے وہ، دونوں کا کیا، پورے 22 کروڑ عوام کا احترام ہونا چاہیے، ہر انسان کا احترام ہونا چاہیے، رنگ، نسل، ان ساری چیزوں سے کہیں بالا تر ہو کے جو ہے وہ انسانوں کا احترام سب کا ہونا چاہیے۔ اینی وے، لیکن بہرحال یہ تھوڑا سا میں نے بڑا کھلے لفظوں میں بڑی بات ہوئی ہے، لیکن اگین یہی ہے کہ سب سائڈز کا جو ہے وہ خیال ایک دوسرے کے اوپر ہونا چاہیے۔ عمران خان اگر فوج کے کسی فیصلے کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو ان کا آئینی حق ہے۔ عمران خان کی تنقید کا مقصد ادارے کو کمزور کرنا نہیں ہوتا، فوج کی لیڈرشپ کی ساکھ قومی سلامتی کے لیے اہم جز ہے، سیاسی لیڈر کی ساکھ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی نظر میں فوج کا کیا کردار ہے، اس کا اظہار وہ کئی بار کر چکے ہیں، اور بلکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر عمران خان تو بہت ہی برملا، یعنی وہ یہ کہ انہوں نے بہت دفعہ اپنا یہ بھی آگے کہا ہے کہ جی میرے سے بھی زیادہ اہمیت ہے فوج کی، اور یہ بھی آ کے جو ہے وہ بولا ہے کہ مطلب میں نے نہیں رہنا لیکن فوج نے جو ہے وہ رہنا ہے، اور اگر یہ نہ ہو مضبوط فوج تو پاکستان کو جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے، یہ ہماری آزادی کی اور ہماری خوش ضمانت ہے فوج ہماری جو ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی عمران خان کی نظر میں فوج کا کردار جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جغرافیائی صورتحال کے اندر جو ہے وہ مضبوط فوج دفاع کا ضروری حصہ ہے۔ عمران خان نے لندن یا واشنگٹن میں فوج کو بدنام نہیں کیا، کبھی بیرونی طاقتوں نے نہیں بتایا کہ فوج خطے کے لیے خطرہ ہے، کبھی فوج کے چھپ کر جو ہے۔ اچھا اگین یہاں پہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو، یعنی دیکھو انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم کو بھارتی وزیر اعظم سے کوئی ملاقات تو نہیں کی ہے، یعنی یہاں پہ انہوں نے
نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا. وہ جو نواز شریف صاحب کا مودی صاحب کو یہاں بلانا اور پھر ان کے اوپر یہ ہونا, میرا خیال ہے کہ یہ بھی شاید باتیں کہیں نہ کہیں پہ کلیئر ہو جانی چاہیے. یعنی یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان سے باہر ایک ملاقات ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی اور مودی صاحب کی, اور وہ اس طرح کی ملاقات تھی کہ جس کے اندر جو ہے وہ شاید کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. تو وہ انہوں نے اسی کو جوڑنے کی کوشش کی کہ عمران خان نے کوئی ایسی چیز تو نہیں کی, یا عمران خان نے باہر جا کے تو نہیں کہا. پھر ڈان لیگ کا بھی جو ہے وہ شاید اس کی کنیکشن جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کہ بھائی ہم نے کوئی یہ تو نہیں کہا کسی دوسرے باہر کے ملک کے یا باہر صحافیوں کو جی ہم کرنا چاہتے ہیں, فوج نہیں یہ کرنا دیتی ہمیں, یہ کچھ ایسا یہ چیزیں. بہرحال یہ ہماری پاسٹ کی جو ہے وہ بہت ساری غلطیاں ہیں اس کے اندر. تو یہ ایک ڈاٹ جو ہے وہ کنیکٹ کیے نون لیگ کے ساتھ, یہاں پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ. فوج کے ہر فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں, جبکہ عمران خان اگر فوج کے کسی فیصلے پر تنقید کرتے ہیں تو ان کا یہ آئینی حق ہے. اور لیکن اس آئینی حق کو کیسے پریکٹس کرنا چاہیے, آف کورس یہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے کہ کیا آپ کو جلسوں کے اندر جا کے یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے. آپ جو ہے وہ کبھی کسی چیز سے تشبیہ دیں اور کبھی کسی چیز سے, یا پھر آپ ایک بہتر انداز کے اندر بھی تو ایک تنقید کی جا سکتی ہے. میرا خیال ہے یہ ایک راستہ جو ہے وہ آپ کو نکالنا چاہیے. یعنی کسی کو ڈی فیم کرنے کی جو ہے وہ طرف نہیں جانا چاہیے, بلکہ اس کے لیے ایز دا لیڈر آف دا ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہوتے ہوئے جس کا اتنی ایک پاپولر جماعت ہو, تو اس کے اندر آپ کو آئی فیل لائک کہ آپ کو بہتر الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور جس طرح سے آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ تنقید کر سکتے ہیں, تنقید تو ایک ہمیشہ ایک ہیلدی تنقید جو ہے وہ ایک اچھا ڈیبیٹ جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں, اسد عمر نے کہا کہ اس کا حل جو ہے وہ اس وقت صرف اور صرف ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ نئے الیکشن کی جانب جو ہے وہ جائیں. اگر الیکشن نئے کی طرف نہیں جاتے ہیں تو یہ بہت ساری مشکلات کو جو ہے وہ جنم دیں گے, اور پاکستان جو ہے وہ اس نئی گورنمنٹ کے آنے کے باوجود بھی, اصل میں تو یہی وہ بات ہے کہ یہ نئی گورنمنٹ, یہ کہانی یہاں تک پہنچتی نا اگر یہ نئی گورنمنٹ آ کے کسی طریقے سے کچھ 2-3 مہینوں کے اندر حالات کو کنٹرول کرتی, عوام کی مہنگائی, بجلی کے بلوں, ان افراتفری سے جو ہے وہ بچا لیتی انسان کو, تو شاید یہ کہانی یہاں تک پہنچتی ہی نہ, یا یہ یہاں تک جو ہے وہ بیانیہ یا یہ پہاڑ بن کے کھڑا ہی نہ ہوتا اس طرح جا کے. تو خواتین و حضرات یہی وہ ساری آج کی باتیں تھیں, اور یہ کیونکہ اس لیے میں نے یہ کہوں گا کہ جوابش یعنی یہ ساری جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا جو جواب شکوہ ہے یا یہ ایک پریس کانفرنس جو ہے اس کے آگے میں جواب, تو اس کے حوالے سے ضرور جو ہے وہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کہنا تھا جو ہم نے آج کو آپ کو بتا دیا ہے. اچھا, سائفر ایک حقیقت ہے, جو سب سے بڑھ کر شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ سائفر ایک حقیقت ہے. اگر آپ کو یا کسی کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں تو اس کو سامنے لے آئیں لوگوں کے, اور لوگوں کے سامنے لے آئیں تاکہ لوگوں خود جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر لیں. ہم نے بھی جو اس کے منٹ لوگوں کو دیے تھے یا لوگوں کو یہ بتایا تھا جس طرح سے کر کے اس کو کلاسیفائڈ کر کے, وہ سائفر کی ہی بیسکلی یہ تھیں چیزیں. ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس کے اندر آج وہ یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ اس سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے یوز کیا گیا. ایون پاکستان کے جو سفیر تھے ان کو بھی جو ہے وہ ان کی چیزوں کو بھی یوز کیا گیا ہے اس حوالے سے. شاہ محمود کا کہنا تھا کہ معاملہ سلجھانے کی بجائے مزید الجھا دیا گیا ہے. آج کی جو پریس کانفرنس جو ہے وہ ہوئی ہے, اس نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے, اور فیصل واڈا نے جو کچھ کیا وہ بھی جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس کے بھی سٹرنگز کہیں اور جو ہیں وہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا, فیصل واڈا کی کیونکہ کل کی جو پریس کانفرنس ہے اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے وہ, کیونکہ جیسے ہی یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد پے در پے دڑا دڑ جو ہے وہ نون لیگ کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہیں انہوں نے ایک کیا سے کیا جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ بنا دیا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کامرا کے اندر جو ہمیں مارچ کے اوائل کے اندر جو بتایا گیا تھا آرمی چیف کے حوالے سے, انہوں نے وہ جواب دیا کہ سائفر کے حوالے سے وہ اس کو مطلب ایسا نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کو سیریس لیا تھا, اور ہم نے یہ سوچا, ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کا ڈیمارچ کریں گے. تو یعنی ہم نے اس کو ایزی نہیں لیا تھا, ہم نے ڈیمارچ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیمارچ کیوں کیا جاتا ہے, یعنی ڈیمارچ ظاہری بات ہے تبھی کیا جاتا ہے جب آپ کسی چیز کو بہتر نہیں سمجھتے. اچھا, اس کو میں اب ایک تھوڑا سا, آپ نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ بائیڈن صاحب کا ایک بیان سنا جس میں انہوں نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہا, تو اس کے اوپر بھی ڈیمارچ کرنے کا جو ہے وہ حکومت نے سوچا. تو اگین یعنی ہاں بات اب کہاں, یہ ضرور ہے کہ اب ہم اس بیانیے کو, بائیڈن کی اس بات کو بھی اگر کہہ دیں کہ وہ سازش تھی جو عمران خان نے دیٹ پلیڈ,
جس کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا، انہوں نے اگین یہ ہے کہ کیونکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ سازش کو ذرا زیادہ بہتر اچھا جو ہے وہ سمجھتی ہے اور یہ سارا کچھ، اور ان کو یہ لگ رہا تھا. تو یہ ایک بہرحال ڈفرینسز جو ہے وہ ضرور ہیں، لیکن اگین جو ہے وہ ہماری سفارتی آداب کے اندر جو ہے وہ لوگ ڈیمارش جو ہے وہ کرتے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہی کہا کہ ڈیمارش جو ہے وہ جب ہم نے کہا یا سوچا اس کا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو کوئی ایکسیپٹ تو نہیں کیا یا ہم نے اس کو بہتر نہیں لیا، ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ شدید یہ ہمارا تحفظات تھے اس کے اوپر. تو یہ انہوں نے اپنی کری ہے. اینی وے کٹنگ اٹ شارٹ، یہ ایک بہرحال سلسلہ تو جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور صبح جو ہے وہ لانگ مارچ کی جانب جا رہا ہے. اینڈ وی وش کہ چیزیں جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کی جانب جو ہے وہ آگے چلیں. اب بھی کچھ خبر آ رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ ایک سینئر صحافی جو ہے غلام حسین صاحب، ان کو ایف آئی اے کی جانب سے جو ہے وہ گرفتاری کا جو ہے وہ ان کا بن رہا ہے، یا انہوں نے تحویل میں لیا ہے. ان کے بیٹے نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر چل رہی ہے. تھوڑا سا افسوسناک یہ باتیں ہیں، یعنی افسوسناک باتیں اس لیے ہیں کہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ کوئی مقدمہ ہو یا پرانا، لیکن جو ٹائمنگ جو اس طرح سے جڑ رہی ہے کہ یعنی کل کو جو ہے وہ ایک لانگ مارچ کے لیے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ اس طرح کی گرفتاریاں، یہ اگین اسی طرح کے جو ہے وہ بیانیے کو پریویل کریں گی کہ جس طرح سے حکومت جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے میڈیا کو، صحافت کو، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں